مناظر اسلام استاد مولانا حضرت مولانا محمد الیاس عمر صاحب کو وہ آئے اور اپنے شانہ کے جاتے مولانا الیاس عمر صاحب، مولانا الیاس عمر صاحب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بصدق ووفيت جوامع الكلم ونصرت بالروح وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فارسلت الى الخلق كافه وختم لي النبيون عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم عليه الرحمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جا زندگی مدینے سے جم کے ہوا کے رات، جا زندگی مدینہ سے جم کے ہوا کے رات، شاہد کے حضور خفا ہے منا کے رات. جا زندگی مدینہ سے جم کے ہوا کے رات، شاہد کے حضور خفا ہے منا کے رات. کچھ ہم بھی اپنا تیرے باطن سنبھال لیں، کچھ ہم بھی اپنا تیرے باطن سنبھال لیں. ابو بکر سے وہ کریم عشق و وفا کے بعد دنیا مسلمان پہ بہت ہی تنگ ہو گئی. دنیا مسلمان پہ بہت محروم کر دیا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا. عثمان کے گزاری شرم و حیا کے رات، مغرب کی گلیوں میں مارا نفرت ہے گدائے علم، مغرب کی گلیوں میں مارا نفرت ہے گدائے علم. دروازے علم سے جا کے معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب احترام بزرگ، مسلک دارالسنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں کو بھائی، میں نے سیرت کے عنوان کو گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کے آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اور ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مبارک احادیث تلاوت کی ہیں.
مجھے اللہ رب العزت سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات سمجھ آئے تو مجھے اور آپ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر عالم ہر حدیث کا اپنا ذوق ہے. بعض لوگ سیرت بیان کرتے ہیں. میں سیرت نہیں بلکہ سیرت برائے نظریہ بیان کرتا ہوں. آدمی ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ بھی کرے, سیرت بیان بھی کرے, نظریہ عقیدہ صاف نہ ہو تو سیرت بیان کرنے میں اجر کو ملتا ہے, اس کا مجھے انکار نہیں, لیکن اس کے ساتھ نظریات اور عقائد کی خلاف بے حد ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا, قل اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں, یا ایھا الناس, اے لوگو, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم تمام کا رسول ہوں, مجھے اللہ نے تم تمام کے لیے بھیجا ہے. آیت کا ترجمہ صرف اتنا ہے, قل اے میرے پیغمبر آپ فرماتے ہیں, یا ایھا الناس, اے لوگو, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم تمام کا نبی اور رسول بن کر آیا ہوں. پہلی بات یہ سمجھے, اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے فرمایا, قل اے میرے پیغمبر آپ اعلان کریں, یا ایھا الناس, اے لوگو. جب اللہ کا پیغمبر نے قرآن پڑھا تب بھی قل یا ایھا الناس تھا, اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تب بھی قل یا ایھا الناس ہے. لیکن آپ نے غور فرمایا, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں قل یا ایھا الناس, آپ مجھے دیکھیں, اگر توجہ نہیں کرو گے میری گفتگو کا بات بالکل ہٹکر ہوتی ہے. میں گفتگو بڑے تسلسل کے ساتھ کرتا ہوں. آپ توجہ رکھیں گے میرے دلائل سمجھ آ گئے, توجہ نہیں رکھیں گے میرے دلائل آپ کو سمجھ نہیں آنے, اور آپ نے ملا کہ مجھ پر دینا ہے کہ بات سمجھا نہیں سکا. تو یہ الزام ہمیشہ مولویت پر آتا ہے, بات چیز کوئی غلط ہو مجھے معافی کرتے ہیں. تو آپ یہ اپنی اداؤں سے غور فرمائیں گے تو اس میں کوئی جلدی ہو. ایک مولانا صاحب روڈ پہ کھڑے تھے اور انہیں گاڑی پر بیٹھنا تھا, لاریہ سے اترے, اگلے اسٹیشن کے لیے ایک آئی ایس کے عہدے سے بات کی, ایک فرینڈ سیٹ مجھے دے دو, 2 بار 300 میں کرایہ دے دو, سفر لمبا ہے. انہوں نے کہا یہ گاڑی تو بہت ہے, پچھلی پر لے لیں. انہوں نے پچھلی گاڑی پر سیٹ لے لی. اب ایک خاتون آئی, انہوں نے کنڈکٹر سے کہا فرینڈ سیٹ جو لیڈیز سیٹ ہے ہمیں دے دو. حالانکہ لیڈیز سیٹ عورتوں کی نہیں ہوتی, مردوں کی ہونی چاہیے, فرینڈ سیٹ ہے, لیکن خیر زمانہ بدلا ہے. انہوں نے کہا یہ فرینڈ سیٹ جو لیڈیز ہے مجھے دے دو. انہوں نے کہا وہ تو مولوی صاحب پیسے جا چکے ہیں, تمہیں نہیں دے سکتا, آپ مولانا صاحب سے بات کر لو. مولانا صاحب لیڈی نے بات کی, مولانا صاحب نے فرمایا کہ سبق لمبا ہے, میں نے ایک گاڑی مس کی ہے, فرینڈ سیٹ میں 200 والے کو کرایہ دیا, میری مجبوری ہے, آپ شفقت فرمائیں. وہ خاتون صاحبہ فرمانے لگی, اگر مولوی ٹھیک ہو جائے تو پاکستان میں اسلام آ ٹھیک نہیں ہے. اگر مولوی صاحب ٹھیک دیکھے کام آ جانا تھا, ٹھیک نہیں بھی اسلام نہیں ہے. تو خوشبو بات ہو رہی ہے, کسی بھی محنت کریں بس مولوی ٹھیک ہو جائے اسلام آ جاتا ہے. اللہ نبی اور آپ کو ٹھیک فرما دے. خیر میں اس لیے کہتا آپ توجہ رکھیں گے تو بات ہو جائے گی. ذرا بہت فرمائیں, اللہ فرمائے بول اے میرے پیغمبر فرما دیں. تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, میں قرآن پڑھتا ہوں, ہم کہتے ہیں بول آپ امام کے ساتھ بتاؤ ہم نبی کو حکم دیتے ہیں. بولیے جب ہم کہتے ہیں بول یا ایھا الناس, ترجمہ تو یہی ہے آپ فرمائیں میں رسول ہوں. لیکن جب ہم خود کہتے ہیں یا نبی کو حکم دیتے ہیں, تو جب نبی کو حکم نہیں دیتے تو ان کا مطلب کیا ہوگا یہ سمجھیں گے تو عقیدہ سمجھ آئے گا. یہ بات سمجھنے تو عقیدہ سمجھ نہیں آنا. ہم قرآن آیات پڑھتے ہیں بغیر نظری سے گزر جاتے ہیں. اگر سمجھے تو بات میں نے سمجھانی ہے. مجھے ایک شخص نے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیں جب اذان ہوتی ہے نماز کے لیے, اذان سے پہلے اذان کے بعد آپ جو بند والے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہو, میں نے کہا نہیں بھائی اذان کو دیتے ہیں لیکن ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو نہیں پڑھتے. اس نے کہا جی آپ اس کے قائل نہیں ہیں. میں نے کہا قائل ہیں. اس نے کہا جب قائل ہیں تو پڑھتے کیوں نہیں. میں نے کہا اس کو ماننا اور ہے اور پڑھنا اور ہے. کبھی ایک بات بندہ مانتا تو ہے مگر پڑھتا نہیں ہے. تو لیکن کیا مطلب, میں نے کہا اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں.
حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت کے نازل فرمائے. بہت بڑے عالم بھی تھے اور اسکول ماسٹر بھی تھے. یہ ماسٹر ہونا عیب نہیں تھا، فخر تھا. وہ چاہتے تھے کہ ہماری اپنی ہو اور ٹیموں کو میں آپ ہو. ہم کہتے ہیں کہ ہماری اپنی نہ ہو تو ہماری بھی قوم کی اور ٹیم میں آپ ہو. اکاڑوی کی خوبی تھی کہ عالم بہت بڑے تھے اور ساتھ اسکول ٹیچر بھی تھے. ہیڈ ماسٹر کو ایک اسکول ٹیچر میں شکایت لے گئے اور اس نے کہا یہ جو ماسٹر امین اکاڑوی ہے یہ وہابی ہے. ہیڈ ماسٹر نے حضرت کو بلا لیا اور اس نے پوچھا کہ آپ مولانا وہابی ہیں؟ اور میں تو پکا سنی. اس نے کہا یہ کہتا ہے آپ وہابی ہیں اور میں جھوٹ بولتا ہے. میں کہتا ہوں میں سنی ہوں. اس نے کہا کہ یہ کیوں کہتا ہے؟ مولانا میں بھی اس سے پوچھو کیوں کہتا ہے، میں تو نہیں کہتا، یہ بتائے گا مجھے کیوں وہابی کہتا ہے. ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ تو بتا کہ مولانا کو وہابی کیوں کہتا ہے. اور ماسٹر کہنے لگا اس لیے وہابی کہتا ہوں کہ یہ مولوی ضرور تو نہیں مانتا. حضرت مولانا کالج فرمانے لگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہیڈ ماسٹر نے کہا تو نے جب درود نہیں مانتے تو درود پڑھتا ہے، مانتا بھی ہے. اس نے کہا نہیں سر جی یہ درود تو مانتا ہے، بیٹھ کے پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا. یہ درود کا منکر ہے. حضرت مولانا کالج فرمانے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے. جب میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں تو درود کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں. میں تو کھڑے ہو کر بھی درود کا قائل ہوں. اس نے کہا تو کہتا ہے کھڑے ہو کر ہے. میں جب یہاں بخارے میں ہوں اللہم صلی علی محمد کہتا ہوں اور جب پیغمبر کے روزے پڑھتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نے کہا تو کہہ رہا تھا وہابی ہے، سنی والی باتیں کرتا ہے. اس نے کہا مولانا صاحب ماسٹر سے کہا بتا مسئلہ کیا ہے. مولانا اکاڑوی فرمانے لگے یہ نہیں بتائے گا کیا مسئلہ ہے، میں بتاؤں گا کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا جی آپ فرمائیں. حضرت اکاڑوی فرمانے لگے فرق صرف اتنا ہے درود یہ بھی پڑھتا ہے درود میں بھی پڑھتا ہوں. درود کے دونوں کا جھگڑا یہ ہے، یہ کہتا ہے یہ وہ درود وہاں پڑھو جو درود جہاں ہم چاہیں، وہ درود وہاں پڑھو جو درود جہاں ہم چاہیں. میں کہتا ہوں نام سن کے میں سنی ہوں، میں وہ درود وہاں پڑھوں گا جو درود جہاں ہمارے پیغمبر چاہیں. بس یہ لڑائی اور کوئی لڑائی نہیں ہے. اب بات سمجھے ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے قائل ہیں. میرے اسماعیل خان میں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد پڑھیں گے اور جب پیغمبر کے روزے پر جائیں گے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں گے. لوگ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا وجہ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے پیغمبر قبر میں زندہ ہے. اللہ کے پیغمبر قبر میں زندہ ہے. جن کا عقیدہ نہیں ہے گناہ کسی کو گرا نہیں ہے. جن کا عقیدہ وہ تو بولتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے پیغمبر قبر میں زندہ ہے. اور یہ دنیا کا راستہ ہے کہ جب ایک زندہ ہو تو بڑا ہو اور جب چھوٹا بڑے کو پکارے تو پھر دور سے پکارا نہیں کرتا، قریب جا کر بات کرتا ہے. میں اس کی مثال یوں دوں گا آپ اسکول میں گئے ہیں ایک ماسٹر کو ملنا تھا. آپ نے ہیڈ ماسٹر کے کہا فلاں ماسٹر ہیں. اس نے کہا جی اسکول رہا ہے یہ سمجھتا ہے کہ دور سے بڑے کو بلانا جو عربی ہے قریب کی آ کر بات کروں گا. اسی کا نام ادب ہے. ہم نے کبھی پیغمبر زندہ ہے لیکن یہ آپ سے دور ہے اور دور سے بڑے کو پکارا نہیں جاتا. درود و صلاۃ و سلام کو تحفہ ہے اور تحفے کا طریقہ یہ ہے آپ کا بیٹا انگلینڈ رہتا ہے، آپ کا بھائی امریکہ رہتا ہے، آپ کا بھائی کینیڈا رہتا ہے، آپ کا کوئی دوست سعودیہ رہتا ہے. اگر وہاں سے والد کو کمبل دے تو کمبل کسی کے ہاتھ بھیجتا ہے. ابا نے میرا جی چاہتا ہے میں خود آؤں، میرے 3 سال باقی ہے، میرے کمبل آپ کے لیے بھیجا ہے. لیکن جب وہ آئے تو پھر کسی کے ہاتھ نہیں دیتا، اپنے والد کو کمبل پیش کرتا ہے. ہم کہتے ہیں درود و سلام کو پیغمبر کے لیے تحفہ ہدیہ ہے. ہم اللہ سے یوں گزارش کرتے ہیں اللہ ہم میرا اسماعیل خان میں رہتے ہیں، ہمارے پیغمبر مدینہ منورہ ہے، ہم چاہتے ہیں تحفہ پیش کریں. یہاں سے تحفہ نہیں پیش کر سکتے. اللہم صلی علی محمد اللہ ہمارا تحفہ پہنچا دیں. اللہ ہمارا تحفہ پہنچا دیں. جب مدینہ منورہ میں جائے تو پھر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حضور ہمارا ہدیہ لے لیں، ہمارا ہدیہ لے لیں. تو دور سے ہدیہ بھیجا جاتا ہے اور قریب ہے تو ہدیہ پیش کیا جاتا ہے.
مجھے اس نے کہا جی آپ اذان پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کبھی مانتے تو ہیں لیکن یہاں کیوں نہیں کہتے؟ توجہ رکھنا، میں نے اس لیے کہ دیوبند والے ادب والے ہیں اور کوئی ادب والا بڑے کو خطاب کر کے دور سے پکارا نہیں کرتا، ادب کے خلاف ہے۔ اس نے کہا جی پکی بات ہے، میں نے کہا پکی بات۔ اس نے کہا کہ محمد صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی الحمدللہ نماز تو پڑھتے ہیں۔ کہہ رہے اچھا یہ بتاؤ اتحیات میں بیٹھتے ہو؟ میں نے کہا جی بیٹھتے ہیں۔ آپ اتحیات میں کہتے ہو السلام علیکم ایھا النبی؟ میں نے کہا بالکل کہتے ہیں۔ اس نے کہا جب ہم نے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ تو آپ نے کہا جی یہ ادبی ہے، دور سے پکارا نہیں جاتا۔ اور جب آپ نے نماز میں کہا السلام علیکم ایھا النبی، اب آپ نے ادب بن کے پھر نہ کہا کرو نا، کہیں السلام علیکم ایھا النبی مت کہو، السلام علی رسول اللہ کہہ دیا کہ اب آپ ادب کیوں بنے؟ میں نے کہا دونوں کو غور کرنا، یہ السلام علیکم ایھا النبی اس کی وجہ کہ تم کہتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلایا ہے، ہمارے پیغمبر کو خدا نے معراج پر بلایا ہے، اللہ نے پیغمبر کو معراج پر بلایا ہے۔ ایک جہاں بھی آ جائے گا، جگہ جگہ تو کتنا ہے، ایک جہاں بھی آئے گا، اور یہ اللہ پاک عرش پہ رہتے ہیں۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا خدا نے عرش پہ بلایا نہیں ہے، اگر اللہ عرش پہ نہ رہتے تو حضور کو وہاں کیوں بلاتے؟ جب اللہ نے بات کرنی تھی پیغمبر کو عرش پہ بلایا ہے، اگر خدا عرش پہ نہیں تھے وہاں نہ بلاتے۔ میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر ہے، اللہ ہر جگہ پہ حاضر ہو، بولی ہر جگہ پہ حاضر ہو، ہر جگہ پہ رہتے ہیں۔ جب ہر جگہ پہ رہتے ہیں پھر عرش پہ بات کی کیوں بلایا ہے؟ حضور کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا عرش پہ کیوں گئے تھے؟ اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ جب اللہ ہر جگہ پر ہے عرش پہ کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا جو تجھے دلیل دی ہے اس پر تجھے ناز ہے، یہ دلیل کو ڈھونڈنا نہیں ہے، بھلی کیسے ٹوٹے گی؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا میں نے بات کرنی ہے، اللہ نے عرش پہ بلایا تھا، کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا کہاں بلایا؟ کہتے سورہ سینا پہ۔ تو میں نے کہا خدا سورہ سینا پہ رہتے ہیں، وہاں تو بلا لی، اب کیا کریں گے؟ تو نے کہا جی خدا عرش پہ رہتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ نبی کو گفتگو کے لیے عرش پہ بلایا ہے۔ کوئی بندہ کہہ دے گا خدا سورہ سینا پہ رہتا ہے کیونکہ اللہ کو گفتگو کے لیے وہاں بلایا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک اور بندہ کہہ دے گا خدا مسجد میں رہتا ہے، دلیل کیا ہے؟ ساری الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میں مومن اللہ سے باتیں کرتا ہے، جب اللہ سے بات کرنی ہے تو مسجد میں نماز باندھ، نیت باندھ، خدا سے بات شروع ہوگی۔ اب خدا مسجد میں رہتا ہے۔ اب اس لالے کو تو جواب نہیں آنا کیونکہ سبق رٹا تھا وہ بھول گیا، عقیدہ سمجھا تھا، عقیدے کے شریک سمجھی تھی۔ میں طلبا سے کہتا ہوں مسئلے اور عقیدہ سمجھ آ جائے، خدا کی قسم دلائل سے بندے کی لوڑیاں بن جاتی ہیں۔ عقیدہ سمجھ تو ہے نا، جب سمجھنا ہے تو پھر صفت پیش ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ سمجھ آ جائے کوئی الجھن نہیں، جب تک سمجھ آئے میری سوالات کا جواب بن نہیں پاتا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، میں نے کہا بالکل زندہ ہے۔ کہتا ہے مجھے بھی ملتا ہے، میں نے کہا بالکل ملتا ہے۔ کہتا ہے جب کھاتے اور پیتے ہیں تو پھر سزائے حاجت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ اب بندہ تمہیں تو بہت بڑی دلیل دی ہے۔ میں نے کہا خدا تجھے ہدایت سے تو جنت میں جائے، ہدایت کے بغیر تو بندہ جنت میں نہیں جاتا۔ خدا کو سزائے حاجت کے لیے جہنم میں جائے گا۔ مجھے کہتا نہیں مولانا صاحب جنت میں آدمی کھاتا اور پیتا ہے مگر سزائے حاجت کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا پیغمبر بھی تو جنت میں ہے، پیغمبر بھی جنت میں ہے۔ میں نے کہا جنت میں آدمی کھاتا اور پیتا ہے مگر سزائے حاجت کی حاجت نہیں ہوتی۔ وہ یہ حضور قبر میں زندہ ہے، میں نے کہا زندہ ہے۔ کہتا ہے وہ بالکل چھوٹی سی قبر ہے، حضور کا سانس نہیں اٹھتا۔ میں نے کہا تو ماں کے پیٹ میں زندہ تھا، ساری زندہ تھا، میں نے کہا تیرا سانس نہیں اٹھا۔ میں نے کہا جو خدا ماں کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ خدا قبر میں زندہ رکھ سکتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا اس سے الجھن پیدا ہوتی ہے، میری بڑی مضبوط دلیل نہیں ہے، میں کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ خدا کے قسم شوشے بیٹھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، دلائل دنیا کو خالی ہے، ورنہ ہمارے قابل عقیدہ غلط کیسے قبول کر لیتے؟ دلائل میں ہوتا ہے توجہ رکھنا۔ وہ نے جی آپ اذان تو نہیں پڑھتے؟ میں نے کیا جواب دیا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا کے ذریعے خطاب ہوتا ہے اور بڑے کو دور سے خطاب کرنا بھی نبی ہے۔ اس نے دلیل کیا دی کہ جب آپ اذان نماز پڑھتے اس کی شان کو مناسب اللہ اس قبو کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر آپ مومن ہو خدا انتخاب مسجد کا کرتے ہیں، اگر حضرت کلیم اللہ ہو انتخاب سورہ سینا کا ہوتا ہے، اگر گفتگو میں محمد رسول اللہ ہو تو انتخاب مشہور اللہ کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ نا وہ عرش پہ رہتا ہے تو ہر جگہ پر ہے، گفتگو کی مرضی ہے، جس جگہ کا چاہے انتخاب فرما لے۔
وہ جس طرح کا چاہے انتخاب فرمائے. توجہ رکھنا. اللہ نے حضور کو کہاں سے بلایا؟ بولیے میں کہاں بلایا؟ عرش میں بلایا. اور جب اللہ نے عرش میں بلایا اپنے پیغمبر سے پوچھا میرا پیغمبر کیا لایا ہے؟ مہمان بن کے جو آیا تو کیا لایا ہے؟ مہمان آئے تو کچھ لے کر تو جاتا ہے. اب میرے مہمان بنے ہیں کیا لائے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے عجیب ہدیہ پیش کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ میری زبان بھی آپ کے لیے ہے, اللہ میرا بدن بھی آپ کے لیے ہے, اللہ میرا مال بھی آپ کے لیے ہے. آپ کے لیے کیا لاتا؟ میرا سب کچھ ہے ہی آپ کے لیے. میں نے کیا لانا تھا آپ کے لیے؟ اللہ زبان بھی تیرے لیے ہے, اللہ بدن بھی تیرے لیے ہے, اور اللہ میری دولت بھی تیرے لیے. اور میں اور کیا لاتا؟ میرا سب کچھ ہی آپ کے لیے ہے. اللہ میں تو دیکھ میں تو عبد ہوں, عبد کو غلام کو کہتے ہیں آپ آقا ہے. میرا سب کچھ آپ کے لیے ہے. اللہ رب العزت پیغمبر کا جواب تو سب کچھ ہے. آپ نے پیغمبر کیوں فرمایا السلام علیکم ایھا النبی؟ اے پیغمبر اگر تیرا سب کچھ میرے لیے ہے تو پھر میری سلامتیاں تیرے لیے ہیں. اگر تیرا سب کچھ میرے لیے ہے تو میری سلامتی تیرے لیے ہے. السلام علیکم ایھا النبی یہ کس نے خطاب کیا تھا؟ اور یہ کس نے خطاب کیا؟ اللہ نے خطاب کیا السلام علیکم ایھا النبی. اے میرا پیغمبر کہ میرا سلام تیرے لیے ہے. خدا نے خطاب اپنے پیغمبر کو کیا تھا. اللہ کے پیغمبر تشریف لائے زمین سے اپنے صحابہ کو نماز دیا اور میں یاد سے پڑھا کرو السلام علیکم ایھا النبی. یہ صحابی نبی کو خطاب نہیں کرتا بلکہ جو اللہ نے خطاب فرمایا تھا اس خطاب کو نقل کرتا ہے, خطاب نہیں کرتا. دلیل کیا ہے؟ جب صحابی نماز پڑھتا ہے السلام علیکم ایھا النبی, اور جب نبی نماز پڑھتا ہے السلام علیکم ایھا النبی. چلو صحابی کو خطاب کرے گا تو جب نبی نے ایھا النبی کہا, نبی نے کس کو خطاب کیا ہے؟ یہ خطاب نہیں ہے بلکہ جو خدا نے خطاب فرمایا اس خطاب کو نقل کیا. اب توجہ رکھنا, میں عقیدہ سمجھانے لگا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں کہ میں تم سب کا رسول ہوں. جب ہم کل کہتے ہیں, ہم کل کہہ کے پیغمبر کو خطاب نہیں کرتے بلکہ جو اللہ نے خطاب فرمایا تھا اس خطاب کو نقل کرتے ہیں. کہنے کا اذان سے پہلے جب تو کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ تو تو یا کہہ کر پیغمبر کو خطاب کرتا ہے. تو جب ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, ہم نبی کو خطاب نہیں کرتے, جو اللہ نے خطاب فرمایا تھا اس خطاب کو نقل کرتے ہیں. بڑے کو خطاب کرنا اور بات ہے اور بڑے کا خطاب نقل کرنا اور بات. عقیدہ سمجھ آیا؟ بڑے کو خطاب کرنا اور بات ہے اور اس سے بڑے کا خطاب نقل کرنا اور بات ہے. جب ہم قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا النبی قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے میرے پیغمبر اپنی ازواج کو, اپنی بیٹیوں کو اور پیغمبر ایمان والی عورتوں کو پردہ کرو. ہم نبی کو خطاب نہیں کرتے. ہم کون ہے پیغمبر کو حکم دے یہ تو کفر بن جائے گا. ہم پیغمبر کو خطاب نہیں کرتے, جو خطاب اللہ نے فرمایا تھا اس خطاب کو نقل کرتے ہیں. قل هو اللہ احد کہہ دے اللہ ایک ہے. ہم نبی کو نہیں کہتے, جو اللہ نے فرمایا تھا خدا کے فرمانے کو نقل کرتے ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پیغمبر اعلان کرے میں تم سب کا رسول ہوں. ہم نبی کو خطاب نہیں کرتے, جو خدا نے خطاب فرمایا تھا ہم اس خطاب کو نقل کرتے ہیں. تو میں نے رسول اذان سے پہلے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. رسول پیغمبر کو خطاب کرتا ہے, ہم نماز میں خطاب نہیں کرتے. جو اللہ نے خطاب کیا تھا اس خطاب کو نقل کرتے ہیں. بڑے کو خطاب کرے تو بے ادبی ہوتی ہے اور بڑے کا خطاب نقل کرے تو ادب ہوتا ہے. جو بند ادب والا ہے تو بے ادب ہے. ہم ادب کی بات کرتے ہیں, بے ادبی کی بات نہیں کرتے. مسئلہ سمجھ آگے چلے. اس نقل سے کل پہ بات کی ہے نا, بڑے کے ساتھ سے چلاروں میں آگے کرتا ہوں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یا ایھا الناس اے لوگوں, میری دلیل پہ غور کرنا. یا ایھا الناس اے لوگوں, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ انہیں نبی کہتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ کو نبی الانبیاء کہتے ہیں. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ نبی ہیں, انبیاء ہیں, اور حضرت محمد رسول اللہ یہ نبی الانبیاء ہیں. نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کا کلمہ امت پڑھتی ہے, اور نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ نبی پڑھتا ہے. نبی اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ امت پڑھتی ہے, اور نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ نبی پڑھتا ہے. میں انشاءاللہ پھر کسی جلسے میں تفصیل سے فرق لاؤں گا امتی نبی میں کیا فرق ہے, نبی الانبیاء میں کیا فرق ہے.
امام سیوطی نے ایک دعویٰ پیش کیا ہے، میں اس دعوے پہ جلیل اللہ کے انی رسول اللہ علیکم، اے لوگوں میں تم تمام کا نبی ہوں۔ اچھا جو اللہ کا کلام ہے یہ ازل سے ہے یا نہیں؟ بولی ازل سے ہے یا نہیں؟ جب اللہ نے کلام فرمایا تھا کیا اس وقت نبی آ چکے تھے؟ بولتے جو نبی آ چکے تھے؟ ابھی جب نبی نہیں آئے خدا نے خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اب یہ یا ایھا الناس کا خطاب میرے نبی آپ فرما دیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ الناس تو سارے ہیں لیکن پہلا الناس وہ ہے جسے حضرت آدم کہتے ہیں، پھر میں یوں کہوں گا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم۔ یہ خطاب صرف مجھے اور آپ کو نہیں ہے بلکہ پیغمبر کا خطاب آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء کو بھی ہے۔ اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم تمام کا نبی ہوں۔ تو تمام حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء بھی ہیں، قیامت تک آنے والے سارے انسان بھی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا خطاب ہے میں تم تمام کا رسول ہوں، اس لیے ہم کہتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ اپنی امت کے نبی ہیں اور ہمارے پیغمبر نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر انی رسول اللہ، دیکھو میں تم سب کا اللہ کا رسول، توجہ کرنا انی رسول اللہ۔ حضرت آدم کے بارے میں قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ قرآن میں یوں فرماتے ہیں تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، رسول تو اور بھی تھے، ہم نے ایک رسول کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے حضرت اور رسولوں کو رسول کو کہا ہے لیکن کسی کو رسول اللہ نہیں کہا، کسی کو بھی رسول اللہ توجہ رکھنا، رسول کو کہا ہے رسول اللہ نہیں کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت آدم رسول ہے لیکن قرآن کو رسول اللہ نہیں کہتا، حضرت موسیٰ رسول تو ہے لیکن قرآن کو رسول اللہ نہیں کہتا۔ جب رسول ہے تو رسول اللہ کہنا چاہیے نا، اور میں نہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، اے میرے پیغمبر یہ تو نے اعلان کرنا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ پہلے انبیاء سے یہ اعلان نہیں ہوا کہ انی رسول اللہ علیکم، دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ رسول اللہ کا لفظ اللہ نے صرف اپنے پیغمبر کے استعمال کیا ہے، اگر نہ سمجھے کہ میں یوں کہوں گا حضرت آدم رسول تو ہے لیکن کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، حضرت نوح رسول تو ہے مگر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لوط نبی اللہ، ابراہیم رسول تو ہے مگر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ابراہیم ولی اللہ، حضرت موسیٰ رسول تو ہے مگر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ ولی اللہ، حضرت عیسیٰ رسول تو ہے مگر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، حضرت محمد رسول ہے اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم، میرے پیغمبر کو اعلان کرتے کہ میں رسول اللہ ہوں۔ اللہ جب وہ بھی رسول ہیں ان کو رسول اللہ کہنا چاہیے، اور میں نہ وہ رسول تو ہیں مگر رسول اللہ کہنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں اس کی وجہ رسول اللہ نہ لے لینا، نمبر 2 علموں کو نہ لے کے مخلوق کو دے دینا۔ نبی کے ذمہ کیا کام ہے؟ اللہ سے علم و عمل لے لینا اور مخلوق کو علم و عمل دے دینا۔ یہ میں نے علم و عمل کی وضاحت کیوں کی ہے؟ تمہیں تو خراب نہ کرے، کیوں تو بندہ بخاری کی حدیث پڑھ کے کرے گا ہم اولاد حضور سے مانگتے ہیں، ہم رزق نبی سے مانگتے ہیں۔ یہ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا قاسم اللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے میں محمد تقسیم کرتا ہوں۔ جب تقسیم کے ذمہ سے مانگ لو نا، میں نے کہا کہ وہی تقسیم کریں گے جو ملا ہے، جو نہیں ملا وہ تقسیم کیسے کریں گے؟ تو کہے گا اولاد دینا ملا ہے تو نبی کی اولاد دنیا سے کیوں جاتی؟ تو کہے گا رزق دینا ملا ہے تو یہ بتا نبی کے اوپر دو ماہ بھوکے کیوں رہتے؟ تو کہے گا شفا دینا ملا ہے تو نبی خود بیماری کیوں آ جاتی؟ نہ یہ نہ کہنا، اس سے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ذمہ کیا ہے؟ علم و عمل خدا سے لینا اور علم و عمل امت کو دینا۔ نبی علم و عمل خدا سے لیتا ہے، امت کو علم و عمل دیتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ ان انبیاء نے علم و عمل خالق سے لیا ہے، امت کو دیا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے بھی علم و عمل لیا ہے اور امت کو دیا ہے، لیکن فرمایا نا تمہیں رسول اللہ نہیں کہنا، رسول اللہ کسے کہنا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ رسالت کمانا کا علم و عمل خالق سے لینا اور مخلوق کو دینا، لیکن انبیاء نے علم و عمل لیا ہے، ہمارے پیغمبر علم و عمل لینے میں بھی اعلیٰ ہے۔ باقی انبیاء نے علم و عمل دیا ہے، ہمارے پیغمبر علم و عمل دینے میں بھی اعلیٰ ہے۔ جو
حد کمال ہے یہ وہاں تک لینے میں پہنچا ہے، اور جو حد کمال ہے یہ وہاں تک دینے میں پہنچا ہے۔ پوچھے گا نہیں ابھی بات کھلی نہیں ہے، لیکن تو خدا نے علم و عمل حضرت آدم کو دیا ہے، لیکن آدم کو علم و عمل لینے کے لیے کہاں تک گئے ہیں؟ خدا نے جنت میں حضرت آدم کو علم و عمل دیا ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کو خدا نے علم و عمل دیا ہے، لیکن یہ دوسری پہاڑ سے اوپر نہیں ہے۔ ابراہیم کو خدا نے علم و عمل دیا ہے، کبھی بیت المقدس میں دیا ہے، کبھی کعبہ میں دیا ہے، اور کبھی خدا نے جہاں میں دیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو علم و عمل دیا ہے تو خدا نے سورہ سینا تک بلا کے دیا ہے۔ حضرت یوسف کو علم و عمل دیا ہے تو ذات خزانہ کے منصب تک پہنچا کے دیا ہے۔ اللہ نے علم و عمل دیا، حضرت سلمان کو دیا ہے تو سب پیشانی تک بیٹھا اور اڑا کے دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو علم و عمل دیا ہے، اللہ نے چوتھے آسمان تک لے جا کے دیا ہے۔ تو کبھی علم و عمل لے رہے تھے، لیکن ایک حد تک یہ ہے جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی ہے تو پھر میں یوں کہوں گا خدا نے علم و عمل ہمارے پیغمبر کو دیا، کبھی کھانے زمزم پہ لٹا کے دیا ہے، کبھی خدا نے براق پہ اڑا کے دیا ہے، کبھی سورہ سینا بٹھا کے دیا ہے، کبھی بیت الحرم پہنچا کے دیا ہے، کبھی بیت المقدس میں سارے انبیاء کا امام بنا کے دیا ہے، کبھی صدیق کے کندھوں پہ بٹھا کے دیا ہے، کبھی عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے، اور کبھی عرش مولا تک پہنچا کے دیا ہے۔ میرے بیان کا نعرے میں لگایا بس کہ آپ کا میرے پریشان ہو، میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میرا بیان سنیں اس کی وجہ میں آپ کا خطیب نہیں ہوں، میں آپ کا وکیل۔ خطیب خوش ہوتا ہے جب سے میں شور ہوں، وکیل خوش ہوتا ہے جب سے میں سناٹا ہوں۔ آپ جتنا سناٹا ہو وہی ایک زمین آپ سے نعرہ کہنا میرے بیان میں سنا ہے، تسلسل ٹوٹ جائے گا، وہ سب چھوڑا ہے، میں تسلسل سے بات کہنا چاہتا ہوں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، لیکن تو انبیاء نے خدا سے علم و عمل لیا ہے، ہمارے پیغمبر نے علم و عمل لیا ہے، لیکن لینے میں فرق ہے۔ جہاں تک یہ پہنچا وہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچا، توجہ، جہاں تک یہ پہنچا وہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچا۔ بات میں آ گئی ہمارے پیغمبر جب علم و عمل لینے کے لیے ہیں، آغاز کعبہ سے کیا ہے اور انتہا عرش تک ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، پہلے کعبہ سے ہے اور یہ عرش تک ہے۔ میں نے اور راتوں کا تذکرہ نہیں کیا، میں نے معراج کا تذکرہ کیا۔ معراج کروانا چڑھنا ہے، بلند ہونا، عروج پانا ہے۔ تو اس رات کو خدا نے پیغمبر کو عروج دینے میں انتہا کر دی ہے۔ تو جب نبی چلے تو کعبہ سے چلے ہیں، تو جب پیغمبر رکے تو عرش پھر کے کعبہ سے چلنے کی وجہ کیا ہے، عرش پر جانے کی وجہ کیا ہے؟ میں جانے کے یوں کہتا ہوں، قرآن کریم اٹھا کے دیکھو تاکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اس دنیا میں ہم نے جو مکان بنائے ہیں، پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنا جسے کعبہ کہتے ہیں۔ آگے چلیے، خدا نے 7 زمینیں بنائی ہیں، 7 آسمان بنائے ہیں، زمینیں نیچے ہیں، آسمان اوپر ہے۔ بس یہ کرسی اس سماوات والارض، پھر آسمانوں پہ خدا کی کرسی ہے، وقال نشرو الما، اس کرسی پہ خدا کا سمندر ہے، سمندر پہ خدا کا عرش ہے۔ تو مکان یہ جو کعبہ ہے یہ پہلا مکان ہے، اور مخلوق میں آخری مخلوق کا نام عرش ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب دینے کے لیے چلے ہیں تو کعبہ سے ابتدا کی ہے، اور جب رکے ہیں تو عرش پہ انتہا کی ہے۔ پھر میں جو یہ کہوں گا اگر علم و عمل لینا ہو، ابتدا بھی محمد ہے، انتہا بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدا بھی حضرت محمد ہے، انتہا بھی حضرت محمد ہے۔ چلے کعبہ سے جو مکان اول ہے اور اس کے عرش پہ جو مکان آخر ہے، ابتدا بھی ان سے ہے، انتہا بھی ان پر ہے۔ ایسی بات سمجھا رہا تھا کہ جب علم و عمل لیا ہے تو لینے میں پیغمبر سب سے آگے ہی ہے، اور جب علم و عمل دینے کی باری آئی ہے تو میں یوں کہوں گا کافی انبیاء نے علم و عمل دیا ہے، انسانوں کو دیا ہے، ہمارے پیغمبر نے علم و عمل دیا ہے، انس کو بھی دیا ہے، ناس کو بھی دیا ہے، اور ایمان کو بھی دیا ہے، ملائک کو بھی دیا ہے۔ ایسے بڑھ کے کہتے ہو باقی انبیاء نے علم و عمل دیا تو امت کو دیا ہے، ہمارے پیغمبر نے دیا تو انبیاء کو دیا ہے۔ باقی انبیاء نے علم و عمل دیا تو امت کو دیا ہے، ہمارے پیغمبر نے دیا تو انبیاء کو دیا ہے۔ تو دلیل کیا ہے انبیاء کو؟ میں دلیل کی بات نہیں، میں دلائل کی بات کرتا ہوں، قرآن کریم میں بھی، احادیث میں بھی، عقلیات میں بھی، لیکن میں تو صرف ایک دلیل ہے تو وقت کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے علم و عمل انبیاء کو دیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد کا نام کیا ہے؟ چلو جامع مسجد ہے، آپ جامع مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کے امام صاحب وکیل صاحب نام کیا ہے؟ محمد عبد الخلیق
قاضی عبدالحلیف اب جب مسجد میں آپ آتے ہیں نماز پڑھیں گے آپ بتائیں قاضی عبدالحلیف صاحب کو کچھ دینے کے لیے آتے ہیں یا لینے کے لیے آتے ہیں؟ بولیے گا لینے کے لیے. جب آپ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو امام کو دینے کچھ نہیں, آپ امام سے لیتے ہیں. آپ نے یہ محمد پر بات سمجھ لی ہے. میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں, آپ نے 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھنی ہے, آپ نے سجدہ بھی دے, آپ نے قیام کرنا ہے, امام صاحب بھی کریں گے, آپ نے رکوع کرنا ہے, امام بھی کریں گے, آپ نے سجدہ کرنا ہے, امام بھی کریں گے, تشہد آپ نے پڑھنا ہے, امام بھی پڑھیں گے, فاتحہ آپ بیٹھیں گے, امام بھی بیٹھیں گے, سلام آپ بھی پھیریں گے, امام بھی پھیرے گا. لیکن جب کھڑے ہوں گے امام قرآن پڑھے گا, آپ نے قرآن ایسی ہے, آپ نے قرآن نہیں پڑھنا, آپ بھی نہیں پڑھتے, وہ بھی نہیں پڑھنا, فاتحہ جدا ہے, آپ بھی نہیں پڑھتے اور وہ بھی. وہ کمانا سمجھیے, میں سمجھاؤں بولے جو لفظ آپ کہیں گے میں تو ان کی شان کے مناسب رکھوں گا. ہم امام کی وجہ قرآن نہیں پڑھتے اور وہ بھی قرآن بولیے نا, وہ بھی قرآن تم کو گھبراتے ہو اس بات سے. ہم امام کی وجہ قرآن نہیں پڑھتے اور وہ بھی قرآن نہیں پڑھتا. میں مولانا عبدالواحد سے کہہ رہا تھا اشتہاروں پر اشتہار لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہماری تجارتی زبان میں کہتے ہیں تاپیاں بنے ہم نہیں کرتے, سمجھے تاپیاں سمجھتے ہو. یہ جو دینے پہ ٹھوکر نہیں تھاپتی ہوتے تو جب شریک ہو اور کچھ نہ ہو تو بیکار ہوتے ہیں, تھاپیاں توڑتی. میں نے کہا اشتہار سے اشتہار لگانا تھاپیاں توڑنا ہے. ایک بےمانوں سے کہو کہ نہ بھائی نہ تھاپیاں بنی دوسرے ویروں کی طرح چلاؤ, تم بھی دے دو ہم بھی دے دیں. میں کہہ رہا تھا پورے ملک میں کوئی شخص کسی شہر میں جائے میں کسی کے جانے پر پریشان نہیں ہوتا, میرے جانے پر تم پریشان نہیں ہوتی. تم بھی دلائیں دو, میں بھی دلائیں دوں, عوام تمہارے دلائیں دو, میرے تمہیں فیصلہ ایک کے حق میں چھوڑ دو, عقیدہ تمہارا ہے یا میرا ہے. لیکن میرے آنے پر تمہیں پریشانیاں ہیں, تمہارے آنے پر الحمدللہ میں کوئی پریشانی نہیں. عقیدہ مضبوط کو دلیل ٹھیک ہو, پریشانی کیا ہوتی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں. آپ توجہ رکھنا, میں نے کہا ہم بھی امام کی وجہ قرآن نہیں پڑھتے اور وہ بھی امام کی وجہ قرآن بولیے نا, وہ بھی قرآن آپ کہتے فاتحہ تو پڑھتے ہیں. میں نے کہا فاتحہ کو قرآن نہیں کہتا, اسے نہیں پڑھتا ہے, قرآن کہتا تو کبھی نہیں پڑھتا. آپ نے کیا مطلب؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولانا صاحب امام کی وجہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. میں نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے. کہتا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں قرآن کہتے جی قرآن تو ہم بھی نہیں پڑھتے. میں نے کہا فاتحہ تو پڑھتے ہیں. کہتے جی فاتحہ قرآن نہیں, وہ تو قرآن ہے. فاتحہ قرآن نہیں, وہ تو قرآن ہے. میں نے کہا اچھا حضرت بندہ تم سے پوچھے حضرت آدم انسان تھے یا انسان, حضرت حوا انسان تھی یا انسان. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا آدم انسان نہیں انسان ہے, حوا انسان نہیں انسان ہے. کہتے ہیں انسان ہوں گے تو انسان بنے گے نا, انسان ہوں گے تو انسان بنے گی. میں نے کہا فاتحہ قرآن بنے گی تو قرآن بنے گی نا, جب یہ قرآن نہیں بنے گی قرآن کیسے بنے گا؟ مجھے ایک اور کہنے لگا اور یہ فاتحہ قرآن نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہمارا ایک سوال ہے. میں نے کہا تمہارے سوال کا جواب میں دوں گا, پھر میرے سوال کا جواب تم نے دینا. کہتے جی ٹھیک ہے. میں نے کہا کرو سوال. کہتے جی فاتحہ قرآن نہیں. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے جی قرآن کے کتنے پالے ہیں آپ بتاؤ, قرآن کے کتنے پالے ہیں؟ آپ جب دلیل سنو گے نا تم نے ہل جانا اور تم پھر کیسے مضبوط بات کرتے ہیں. میں نے کہا دلیل تو کہتے جی بتاؤ قرآن کے پالے کتنے ہیں آپ بتاؤ. کتنے ہیں؟ پہلا پارا سے دوسرا پہلا, تیسرا پارا اور آخری پارا سورۃ فاتحہ. کسی طرح کہیں بھی شروع نہیں ہو. قرآن کے 203 ہیں. پہلا جو ہے الگ نام ہے فاتحہ کے بات سمجھ آئی نہ گھبرائے بات. میں آپ کا وکیل بیٹھوں کیا پریشانی ہے؟ وکیل تگڑا وکیل پر نہ پریشان. میں کہتا ہوں وکیل مضبوط تو موقع پر نہیں پریشان, آپ جتنا مضبوط کیے دلاؤ وکالت ہمارے ذمہ ہے انشاءاللہ. اور اللہ فضل فرمائے کوئی بینک آپ کا وکیل ہے, کوئی پریشانی نہیں, نہ کھانا نہ پینا نہ پروٹوکول. اتنا سستا وکیل دنیا میں کوئی نہیں ملے گا الحمدللہ. اتنا وکیل کو میں دیوبند کو خدا نے سستا دیا. اور ایک اور مقصد مجھ سے تعریف مانگی, مقصد نمبر تھا تعریف مجھے مذاق کرنے لگے, کہتے ہیں آپ سے بڑی بڑی کرنے کی تعریف نہیں دیتا. میں نے کہا یار سودا سستا بھی ہو بہت اچھا بھی ہو تو بڑی تو چڑھتی ہے نا, نہیں سمجھے. آدمی جان لگا بھی چڑھے اور پیسے بھی نہ مانگے تو کون اس کو نہیں سنتا. آدمی قیمت بھی نہ مانگے تو لوگ سنتے ہیں. میں نے کہا سودا سستا بھی ہو اچھا بھی ہو اس کی مارکیٹ دنیا میں ہوتی ہے. مجھے کچھ نہ ہو اپنے اوپر غور کرو کہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے. توجہ رکھنا.
میں نے کہا ایک سوال تیرا ہے، توجہ، ایک سوال میرا ہے۔ میرا فریم خان کے دوستوں قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں 114۔ میں نے کہا پہلی کون سی ہے؟ کہتے ہیں فاتحہ۔ میں نے کہا وہ تو قرآن نہیں تھا، شروع کیسے بنے؟ نہیں سمجھے؟ قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ میں نے کہا پہلی کون سی ہے؟ کہتے ہیں فاتحہ۔ میں نے کہا تو قرآن نہیں تھا، سورت کیسے قرآن کی بن گئی؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا جواب تلاش کر کے لا، پھر تیرے سوال کا جواب دے۔ آپ تھوڑی سی ہمت کیا کریں، فرق نہیں پڑتا۔ اور اس سوال کا جواب میں ان شاء اللہ پھر کسی مجلس میں اس سے جواب بھی لاؤں گا۔ ابھی تو میرے جی خان کے 2 دن پڑے، پہلا دن ہے ان شاء اللہ میں سوال جواب لاؤں گا ان شاء اللہ۔ چلو رات کو صحیح توجہ رکھنا۔ میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو امام کو دیکھتے ہیں، امام کو لیتے ہیں، بولیے میں دلیل دے رہا تھا آپ نے ابھی قیام کرنا ہے، امام بھی کرے گا، آپ رکوع کریں گے امام بھی کرے گا، آپ سجدہ کریں گے امام بھی کرے گا، آپ سلام پھیریں گے امام بھی پھیرے گا، قرآن آپ پڑھیں گے قرآن سے امام پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھتا، لیکن قیامت کو خدا اجر رکوع کا بھی دے گا، سجدے کا بھی دے گا، قیام کا بھی دے گا، قرآن کا بھی دے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب امام نے قرآن پڑھا، مقتدی نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو مقتدی کو اجر کیوں ملے گا؟ ہم نے کہا امام اجر خدا سے دیتا ہے، مقتدی کو دیتا ہے، اجر لے کے مقتدی کو دیتا ہے۔ میں نے کہا یوں کہنا اگر دیکھ لیے خان کی جامع مسجد کے امام قاضی صاحب ہے تو یہ قرآن پڑھیں گے کیوں نہیں پڑھے گا؟ ان کا قرآن پڑھا اجر پورے ملے گا۔ تو بیت المقدس میں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی جمع ہیں، وہ قیاموں کے رات قیام و رکوع تو کرتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ ہمارے پیغمبر نے قرآن پڑھا ہے، وہ چپ ہے، انہیں چپ رہنا تھا، اس کی وجہ حضرت موسیٰ کو قرآن نہیں ملا، قرآن ملی ہے، عیسیٰ علیہ السلام قرآن نہیں ملا، انجیل ملی ہے، داؤد علیہ السلام قرآن نہیں ملا، زبور ملی ہے، باقی انبیاء قرآن نہیں ملا، صحیح ملے ہیں، نہ قرآن ملا ہے نہ قرآن پڑھتے ہیں۔ میں ایک بات یہ تو مجھے بندہ کہنے لگا اور مولوی صاحب ہم میں نے دی ہم نماز نبی والی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ہم جو نبیوں والی پڑھتے ہیں، ہم نماز نبی والی، میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، ہم نماز نبیوں والی پڑھتے ہیں۔ لیکن نبی والی نماز کیا ہے؟ میں نے کہا بیت المقدس میں سارے انبیاء جمع ہیں، امام بھی نبی ہے، مقتدی بھی نبی ہے، امام فاتحہ پڑھتا ہے، مقتدی نہیں پڑھتا، امام پڑھے مقتدی نہ پڑھے، اسے نبیوں والی نماز کیا ہے؟ میں نے کہا نبی والی نماز، اور قرآن نہیں تھا نبی، قرآن کا نبیوں کے بھی جیسے رسول اور کے معلّہ اللہ علیہ میرا نبی ہی نا، ہماری نماز نبی والی ہے۔ خیر تو میں طریقہ سے اس پہ غور کر رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا آپ مسجد میں آتے ہیں، امام مقتدی کو دیتا نہیں، مقتدی امام کو دیتا نہیں، امام سے لیتا ہے۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، امام نے پڑھا ہے، امام نے قرآن پڑھا، اجر آپ کو ملا ہے، جب ساتھ ہیں تو مقتدی امت بنتی ہے، ہمارے نبی سے امام بنتے ہیں تو مقتدی انبیاء ملتے ہیں۔ پہلے نبی خدا سے اجر لے کے امت کو دیتے تھے، ہمارے پیغمبر نے اجر لے کے نبیوں کو دیا ہے۔ ہمارا پیغمبر کو اعلان ہوا، پیغمبر اعلان فرما دے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دیکھو میں رسول نہیں رسول اللہ ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسالت فرمانا تینوں عمل خدا سے لینا ہے، مخلوق کو دینا ہے، باقی انبیاء نے دیا ہے، اگر نیچے رہ کے دیا ہے ہمارے پیغمبر لینے پر آئے ہیں، ساری حقوق فراہم کرنے ہیں، اور باقی انبیاء تینوں عمل دیا ہے تو امت کو دیا ہے، ہمارے پیغمبر نے دیا ہے تو نبیوں کو دیا ہے۔ یہ لینے میں حد کمال تک پہنچا ہے اور دینے میں حد کمال تک پہنچا ہے۔ جب لینے پر ہر شے کو اللہ تک دیا ہے، ہر شے اللہ مخلوق کی انتہا ہے، اور جب دینے پر آیا تو نبیوں کو دیا ہے، اور کائنات میں نبی احساس کی انتہا ہے، تو لینے پر بھی انتہا پر پہنچا ہے، دینے پر بھی انتہا پر پہنچا ہے۔ آدم کو رسول اللہ نہیں کہنا، ابھی ایک مقام باقی ہے، ابراہیم کو نہیں کہنا، ابھی ایک مقام باقی ہے، حضرت موسیٰ عیسیٰ کو نہیں کہنا، ابھی کچھ مقامات باقی ہے۔ اگر ہم میرے پیغمبر تو اعلان کر یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے مقام ختم ہو گئے، میں رسول بھی ہوں، مجھے کہنا بھی رسول اللہ، رسول مجھے کہنا بھی رسول اللہ ہے۔ بولے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ کو بھی توفیق دے۔ تو میں نے آج کی مجلس میں ایک بات سمجھائی، 2 باتیں آپ ذرا خلاصہ ذہن میں رکھ لیں، میں بیان کے آخر میں خلاصہ نوٹ کراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات کر لیں۔ اب دیکھیں اس بات میں تشریف لائے ہیں، ان کو میری بات نہیں سمجھ آنی، لیکن میں بات دنیا میں ہے 2 باتیں زندگی فرمان۔ نمبر 1 بڑے کو خطاب کرنا اور ہے، اور خطاب کا نقل کرنا اور خیالوں میں نہیں ہے۔
بڑے کو خطاب کرنا اور ہے، خطاب کو نقل کرنا اور ہے۔ ہم السلام علیکم ایھا النبی جب کہتے ہیں تو خطاب نہیں کرتے، اللہ کے خطاب کو نقل کرتے۔ تو جب کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو خطاب نقل نہیں کرتا، خطاب کرتا ہے۔ بڑے کو خطاب کرنا بھی ادبی ہے اور خطاب کو نقل کرنا ادب ہے۔ دوسری بات میں یہ بتائی انی رسول میرا نہیں ہے، جو ابھی ان میں کچھ مقامات باقی تھے، ہمارے پیغمبر کے سارے مقامات ختم ہو گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھ کے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر! تو کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے جو علماء دیوبند کا مقابلہ کرے۔ الحمدللہ اہل ڈیرہ کے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ وکیل احناف حضرت مولانا محمد الیاس بھگمن 2 دن ڈیرہ اسماعیل خان کو دے چکے ہیں۔ حضرت کا پہلے خطاب کا افتتاح مسجد میاں کمیشن سے ہوا ہے اور اب حضرت کا جمعے کا بیان ہوگا، اور میں آپ حضرات کو اس بارے میں انوائٹ کرنا چاہوں گا کہ آج رات بعد نماز عشاء مسجد کریمیہ محلہ فاروق اعظم میں سیرت خاتم الانبیاء کے عنوان سے حضرت کا خطاب لاجواب ہونا ہے، اور میں آپ حضرات سے امید کروں گا کہ آپ اس پروگرام میں شرکت فرما کر ان کو کامیاب فرمائیں۔ Vamos a